حمدا للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صدقۃ الفطر کیا ہے، کس پر ہے اور کتنا ہے؟ دیکھیے، رمضان المبارک میں روزہ دار اپنے آپ کو حتی الامکان گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ایک روزہ دار کے لیے یہ کام آسان ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے بچا لے، پینے سے بچا لے، بڑے بڑے گناہوں سے روزہ دار اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، روزہ دار اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ لیکن عموماً بد کلامی سے، نامناسب گفتگو سے، فضول کاموں سے، لغویات سے روزہ دار اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا۔ اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر رمضان کے روزوں کو پاک کرنے کے لیے، نامناسب چیزوں سے، لغویات اور فضول گفتگو سے پاک کرنے کے لیے خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو گویا رمضان کی زکوٰۃ کے طور پہ واجب قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کو اور اس کے روزے کو لغویات سے اور فضول کاموں سے پاک کرنے کے لیے، وطعمۃ للمساکین، اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، فمن اداها قبل الصلاة فهي صدقۃ مقبولہ، جس نے صدقۃ الفطر کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا، فہی صدقۃ مقبولہ، تو یہ ایک مقبول زکوٰۃ ہے اللہ کی نظروں میں، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ تمام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ دیکھیے، یہ حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، اور سنن ابو داود میں اور ابن ماجہ میں یہ حدیث منقول ہے۔ اس حدیث میں دو چیزیں جناب رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے صدقۃ الفطر کو اس وجہ سے ضروری اور واجب قرار دیا ہے کیونکہ اس سے روزے دار نے جو نامناسب کام کر لیے ہیں، لغویات اور فضول کام کر لیے ہیں، روزے دار کا روزہ ان چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، عید کے دن مسکینوں کے لیے، امت کے فقراء کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے کھانے پینے کا نظم ہو جاتا ہے، تاکہ وہ کم از کم عید کے دن عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، کہ عید کے دن غرباء اور مساکین پر اتنا خرچ کرو کہ کم از کم وہ آج کے دن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، دست سوال دراز کرنے سے کم از کم بے نیاز ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی عادت تھی، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ عید سے 2-3 دن قبل صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ مناسب بلکہ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ عید سے 1 ہفتہ یا 10 دن قبل صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے، اور جو لوگ اس کے مستحق ہیں، امت کے غرباء، فقراء اور مساکین، ان تک پہنچا دیا جائے، تاکہ وہ اپنے لیے عید کے ضروری سامان، عید کے لیے جو لوازمات ہیں، وہ سب خرید سکیں اور اس کے لیے تیاری کر سکیں، اور مکمل طور سے عید کی خوشیوں میں تمام مسلمانوں کے ساتھ شامل اور شریک ہو سکیں۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ دیکھیے، صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس اپنی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنا مال ہو جس کی مالیت نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، بقدر نصاب پہنچ جائے، تو یہ شخص وہ ہے جس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے وجوب میں 2 فرق ہیں۔ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے مال پر۔ وہ آدمی خواہ عید کے دن ہی، اگر عید کے دن کوئی آدمی اتنے مال کا مالک ہو گیا جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تو صدقہ فطر اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ جب سال گزر جاتا ہے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے واجب و فرض ہونے کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری ہے، اور صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
تو صدقۃ الفطر اس پر واجب ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، جو اس کی اپنی ضروریات سے زائد ہو، حاجات اصلیہ سے زائد ہو، اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ صدقۃ الفطر کتنا ادا کیا جائے اور کن کن چیزوں سے ادا کیا جائے۔ دیکھیے صدقۃ الفطر یا تو گیہوں سے ادا کیا جائے، یا جو سے ادا کیا جائے، یا کشمش اور کھجور سے ادا کیا جائے، 4 چیزیں ہیں۔ اگر گیہوں سے ادا کیا جاتا ہے تو گیہوں کی جو مقدار ہے وہ 1 کلو 633 گرام یعنی 1.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو گیہوں ادا کرنا چاہیے۔ اگر کھجور، کشمش اور جو سے ادا کرنا ہے تو اس کا ڈبل کر لیا جائے، یعنی 3 کلو 266 گرام، احتیاطاً 3.5 کلو ادا کرنا چاہیے۔ اور اب یا تو آدمی عین ان چیزوں کو ادا کر دے، یا پھر بازار میں جو ان کی قیمت ہے، مثلا گیہوں سے ادا کرنا چاہتا ہے تو گیہوں کی قیمت دیکھے، یا جو سے ادا کرنا چاہتا ہے تو بازار میں اس کی قیمت معلوم کر لی جائے، اور جو اس کی مناسب قیمت بازار میں چل رہی ہو اس کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ صدقۃ الفطر میں گیہوں بھی ہے، جو بھی ہے، کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ تمام چیزوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ اسی وجہ سے ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کی حیثیت گیہوں سے ادا کرنے کی ہے، یا جو سے ادا کرنے کی ہے، یا کھجور سے ادا کرنے کی ہے، یا کشمش سے ادا کرنے کی ہے۔ جو حیثیت ہو، اللہ رب العزت نے جس طرح آپ کو نوازا ہے، جتنا مال آپ کو دیا ہے، اسی حساب سے انسان کو صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک کمزور آدمی ہے لیکن اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا ہے تو وہ گیہوں سے ادائیگی کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو معتدل درجے کا ہے، جس کے پاس مال ہے کچھ مقدار میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو سے ادا کرے یا کھجور سے ادا کر دے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے خوب نوازا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کشمش سے صدقۃ الفطر کو ادا کرے۔ صدقۃ الفطر اپنی جانب سے بھی واجب ہے ادا کرنا، اسی طریقے سے اپنی نابالغ، کم فہم اور کج فہم اولاد کی جانب سے، اپنی فقیر اولاد کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں صدقۃ الفطر کے متعلق ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔